السلام علیکم دوستو، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دجال۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ دجال کا تعلق قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں اور امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی امت کو سکھا دیے ہیں۔ احادیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا، اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک نے فرمایا آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ دراصل دجال عربی زبان میں جال ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگی۔ دنیا میں موجود تین بڑے آسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے ماننے والے، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی دین میں اس مسیحی موعود کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ خلیفہ احمد مہدی، جسے امام مہدی بھی کہا جاتا ہے۔ ناموں کی ان وجوہات میں کوئی تضاد نہیں، اس قسم کے تمام فضائل ہیں ان میں جمع تھے، لہٰذا یہ تمام وجوہات اپنی جگہ درست ہیں اور دجال کا خروج حتمی ہے۔ حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ ہے، جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہے۔ دجال کو حدیث میں مسیح دجال بھی کہا گیا ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ بہت سے اقوال میں سے سب سے زیادہ واضح یہ ہیں۔ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور آبرو نہیں ہے۔ بے شک دجال بالکل بند آنکھ والا ہوگا اور اس پر ایک موٹی پھلی ہوگی۔ دجال کے جھوٹے ہونے کی بڑی علامات کچھ یہ ہیں۔ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہیں، لیکن وہ کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا۔ دجال کا شخصی خاکہ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگرالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں کہ دجال آئے گا کہاں سے۔ اس کے متعلق 4 حدیث ملتی ہیں۔ پہلی حدیث یہ کہ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے نمودار ہوگا، دوسرا خزو فرمان کے راستے سے، اور تیسرا خراسان کے راستے سے۔ اس کے علاوہ اصفہان کے مقام یہودیہ سے نمودار ہوگا۔ تاہم احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، جیسے کہ ماہ رمضان کی شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا۔ البتہ حدیث کی روشنی میں 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق کتاب تحفۃ الماء میں یوں بیان کی گئی ہے۔ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہیں ہوگی۔ اس کے اعوان و انصار مددگار یہودیہ گاؤں میں سے اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کے ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خزو کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی، اور آج کی عورتیں کہاں زیادہ فحاشی انداز میں نظر آتی ہیں۔ اور آج کے اس معاشرے میں عورت آزادی کس چیز کی مانگ رہی ہے کہ مطالبہ کر رہی ہے میرا جسم میری مرضی۔ لیکن ایسا کیوں کہ جب آپ خود اس دجالی فتنے میں آزادی دیتے ہو فحاشی طور پر پردے کے بغیر نظر آنے میں، کیونکہ ویسے آج کے ٹی وی چینل چلتے ہی نہیں، اور پھر ہم کو دجالی فحاشی دیکھ کر ہی دجال نظر نہیں آتا، کتنی عجیب بات ہے۔
دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوں گے۔ چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بھی ہمیں بتائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ کے اوپر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ فتنوں کے وقت مومن کی خوراک کیا ہوگی؟ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تسبیح، سبحان اللہ کہنا، تمہید کہنا اور اللہ اکبر، یہی تم لوگوں کی خوراک ہوگی۔ اس کے بعد اس دجال فتنے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمانوں کے انہی کو مسیح موعود کا درجہ حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ دجال کا پارٹ 2